اسلام آباد کب جانا ہے یہ 27 اگست کے بعد بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں احتجاج ایک دن یا ایک جگہ پر نہیں ہوگا، کنٹینرز اور رکاوٹوں کا تجربہ پہلے بھی کر چکے، ریاستی مشینری استعمال کریں گے نہ ریاستی وسائل، انصاف کے ساتھ بانی کی رہائی اور ملاقاتوں سے پابندی اٹھانے کی بات ہوگی، مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ ایک کنٹینر پر ہوگی۔ احتجاج کی تاریخ پارٹی کی سیاسی قیادت نے طے کی۔ علیمہ خانم غیر سیاسی ہیں، ان کو بھی مطمئن کریں گے، احتجاج میں وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نااہل کیے بغیر کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وسیم بادامی کے ساتھ خصوصی انٹرویو دیکھیے آج شام 7:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ تو جانا ہے، یہ جو ہے نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر 23 سے ایک ہفتہ پہلے ہم ڈسکلوز کریں گے۔ کنٹینر وغیرہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو ہمارا ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا ہے، نہ ریاستی مشینری ہوگی نہ ریاستی وسائل ہوں گے۔ تحریک تحفظ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں سب الائن ہے۔ وہاں پھر آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا پہلا آپشن جو ہے انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی، اور دوسرا جو ہے ملاقاتوں سے پابندی اٹھائی جائے۔ ہماری تمام لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پر ہوگی، علی امین سمیت۔ یہ محسن نقوی صاحب سے جلسے سے ہفتہ 10 دن کے اندر کوئی ملاقات نہیں۔ خان صاحب کی بہن ہے علیمہ صاحبہ، تو ان کو تو آپ مطمئن کر لیتے تاریخ دینے سے پہلے، انہوں نے میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ یہ تو نہیں پتا اور یہ خان کو بہت انتظار کروائیں گے۔ تاریخ جو تھی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مشورے سے ہوئی ہیں۔ علیم آپا وہ جو ہیں غیر سیاسی ہیں، اظہار ناراضگی کی ہے، ان کی جینون ہے، ان کا بھائی جیل میں ہے، وہ کچھ بھی بول سکتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مطمئن کریں گے۔ 27 کو ہوں گی آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوگی۔ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے 27 سے پہلے؟ نہیں، اب جب تک نائل نہ کریں یہ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو نائل کیا جا سکتا ہے 27 سے تو پہلے؟ شاید۔ اور ایسی صورت میں کیا کریں گے پھر؟ ایسی صورت میں میری ویڈیوز موجود ہیں۔ خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر مجھ تک ایکسس بلاک ہو جائے، جو کہ بلاک ہے اس وقت، تو KPK بند کر دینا، یہ کہا تھا خان صاحب؟ یہ مجھے نہیں ملا۔ یہ پیغام پہنچا تھا آپ تک جب آپ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے تھے کہ صوبے کے امور چلانے کے لیے ایز اے ڈیپیوٹی CM یا کسی ایک بڑی عہدے پہ تیمور جھگڑا صاحب کو لگایا جائے؟ نہیں۔ کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نیا کوئی ایشو ہوا ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، ان کو پیمز لایا گیا، آپ مطلع ہیں اس بارے میں؟ مجھے تو کوئی اطلاع ملی ہے اس حوالے سے۔ پارٹی ارکان اسمبلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی PTI کی کال ناکام ہو گئی۔ صرف سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان اور شفقت ایاز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان پارلیمنٹ پر برس پڑے، کہاں گڑ گڑا کر التجا کی تھی مگر کہاں ہیں سارے لوگ۔ انتہائی اہم ایک دن ہے، خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، تو کہاں ہیں ہمارے لوگ، کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عصبہ کا مقدمہ وہاں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ بھی مانگ رہی ہیں رسائی اپنے بھائی تک، اس مقدمے کی سنوائی کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ تو بالکل یہ بات میں کروں گا، کوئی لگی لپٹی نہیں رہے گی، جو جہاں ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے، کون کھڑا ہے یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کے بیان پر صدر PTI خیبر پختونخوا جنید اکبر کا رد عمل، کہا کہ رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں صبح پہنچے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سو چکے ہوں تو حکم جاری کر دیا جائے، بلانا ہے تو صبح بلائیں، پھر نہ آئیں تو شکوہ کریں، پارلیمنٹیرینز کا نہیں بلانے والوں کا قصور ہے۔ سینیٹر مشال یوسفزئی نے کہا کہ رات 12 بجے بتایا گیا، 24 گھنٹے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے ٹائم پہ بلایا کرے، پارلیمنٹیرین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں کہ پارٹی کس طرح چلانی ہے۔ رات 12 بجے میسج کر لیتا ہے کہ پارلیمنٹیرین پہنچ جائے، پارلیمنٹیرین اسمبلی نہیں ہے، حلقوں میں ہوتے ہیں، تو دن کو بلا دے، پھر نہیں آتے تو ہم پوچھ لیتے کہ آپ کیوں نہیں۔ کسی پارلیمنٹیرین کا قصور نہیں ہے، بلانے والوں کا قصور ہے کہ خدا کے لیے سیاست سیکھ لے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ رات بندے سو جائے پھر آپ رات 12 بجے اس کو بلا لیتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کا سارا مسئلہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہے۔ رات کے 12 بجے گیا تھا، تو بہت سے پارلیمنٹیرین دور دراز کے علاقوں کے ہوتے ہیں اور ایٹ لیسٹ انہیں 24 گھنٹے پہلے بتانا چاہیے کہ اس قسم کا کیس لگا ہوا ہے۔ میرے خیال سے زیادہ تر لوگ آج پہنچ جائیں گے اور جو آج نہیں پہنچ سکے وہ کل پہنچ جائیں گے۔ تیر چلے گا یا پھر سے شیر مارے گا میدان؟ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں انتخابات کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع باغ میں 2 سابق وزرائے اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت 73 امیدوار میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے آزاد کشمیر میں پولنگ میں تاخیر اور PP کے پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر اظہار تشویش کیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ LA-16 کے پولنگ اسٹیشن 61 اور LA-15 کے پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ شہری رحمان نے کہا LA-16 نے پولنگ اسٹیشنز پر PP کے ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سوال ہے۔ پولنگ میں تاخیر کا خمیازہ کسی صورت ووٹرز کو نہیں بھگتنا چاہیے۔
ضائع ہونے والے وقت کو پورا کر کے ووٹرز کو حق رائے دہی کا مکمل موقع دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے مینڈیٹ اپنے نمائندوں کو دے دیا، جو عناصر الیکشن روکنے کے در پہ تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے حسب سابق اپنی دھاندلی کو کور کرنے کے لیے ہانڈی چڑھائی ہے۔ آج کے انتخابی مرحلے کے بعد پیپلز پارٹی الٹی گنتی کو سیدھا کر لے، نون لیگ کو انتخابات جیتنے پر مبارکباد دے۔ کشمیر کے عوام نے اپنے مینڈیٹ کا اظہار کیا ہے۔ جو دھرنے والے ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ الیکشن روکنا چاہتے تھے۔ جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نے آج حسب سابق اپنی شکست کو دھاندلی کے ذریعے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہوئی ہے، لیکن آج کچھ ہلکی آنچ پہ ہے۔ آج جب الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے۔ پی ایم ایل این کو اس کی کامیابی کے اوپر مبارکباد دیں۔ پیپلز پارٹی تا حکم ثانی پارلیمان میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی قانون سازی میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی، قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی بلوں کو سپورٹ نہیں کرے گی اور قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی بلوں میں ضروری ترامیم پیش کرے گی۔ پیپلز پارٹی منظوری کے عمل میں بھی حکومتی بلوں کی مخالفت کرے گی۔ اور خبر دیں گے آپ کو، صدر مملکت کے قانونی مشیر عرفان قادر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ججز تقرری تنازع سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موجود تھے۔ عرفان قادر نے کہا مشاورت کامیاب ہوگی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مل جل کر مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، اسپیکر کردار ادا کر رہے ہیں، معاملہ عدالت میں ہے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سب چیزیں ہماری اور ملک کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے، اس طرح کے مسئلے قانونی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط قوم کے لیے باعث مسرت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مکہ دفاعی معاہدے پر پیغام میں کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل ہے، تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور امن کے عزم کا عکاس ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل دفتر خارجہ نے مکہ معاہدے کو عملی شکل دینے میں کردار ادا کیا۔ سعودی عرب ترکی سے شراکت داری مضبوط بنانے میں قیادت کا ویژن قابل تحسین ہے۔ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے اسٹریٹجک تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔ معاہدہ خطے کے امن و سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم ہے۔ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد بیرونی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع مضبوط کرے گا۔ ایران نے امریکہ کو مشرق وسطی میں عدم استحکام کا ذمہ دار قرار دے دیا، خطے کی سلامتی کے لیے مل کر نظام تشکیل دینے کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس میں کہا ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف ہے۔ معاہدہ خطے کے ممالک کے ادراک میں تبدیلی کی علامت ہے۔ خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، آئیں مل کر ایسا نظام تشکیل دیں جو خطے کے تمام ملکوں کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ ہم خطے کے ممالک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ خطے کے ممالک کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔